على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اور زکریا علیہ السلام کا حال دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ عطا کیے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارا کرتے تھے اور ہمارے ہی آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ سب تیرے بندے ہیں، تو معبود اور مسجود ہے، سب تیرے محتاج ہیں، کیا اولیاء کیا انبیاء۔ حکم سے تیرے زمین و آسماں گردش میں ہیں، تابعی فرما ہے تیرے بحر پر آب و ہوا۔ ذرہ ذرہ پتا پتا تیری صنعت کا گواہ، بلبل و قمری ہے تیری حمد میں نغمہ سرا۔ رازق و خلاق رب المشرقین و مغربین، مقتدر قادر قدیر و مالک روز جزا۔ کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا۔ تیری حکمت اور مشیت کتنی رنگا رنگ ہے، زہر بھی پیدا کیا تریاق بھی پیدا کیا۔ زیب دیتی ہے تجھی کو سروری و برتری، تو سزاوار عبادت تجھ کو سجدہ ہے روا۔ تو جو چاہے ریت کے دودھوں سے ہو چشم رواں،
تو نہ چاہے سانس لے سکتی نہیں موج صبا، رب تشریعی بھی تو ہے، رب تکوینی بھی تو، رب تشریعی بھی تو ہے، رب تکوینی بھی تو، ہر جگہ ہر سمت ہر دم حکم چلتا ہے تیرا، ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ، پتا پتا کی زبان ہے اور حمد کبریا، تو نے بخشی ہے زمین کو قوت روحیدگی، حکم سے تیرے عبر کو شاخ کی نشو و نما، تو قادر تیری قدرت عرش کرسی کو محیط ہے، تیری فرما روائی میں ضرور استوا، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے رسول، مدتوں تک یہ مقدس سلسلہ چلتا رہا، ہو گیا اتمام نعمت آنے والے آ چکے، آخری نقطے پہ یہ دور نبوت رک گیا، یہ میرا ایمان ہے تیرے خدا، میرے خدا تیرے سوا کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا، بزرگان محترم برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو سب تلاوت کی ہیں یہ انہی آیات کا آخری حصہ ہے جو میں نے تلاوت کی تھی، وقت کی قلت کے سبب سے یہ آیات رہ گئی تھیں، راسل سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی گفتگو ہو جائے۔ تین انبیاء کرام علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ تھا، سیدنا ایوب علیہ السلام، سیدنا یونس علیہ السلام اور سیدنا زکریا علیہ السلام، دو کا تذکرہ تو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، اور سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر آج انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ دنیا میں بالعموم انسان تین طرح کی تکالیف میں مبتلا ہوتا ہے، یا تو کوئی جسمانی بیماری لاحق ہوتی ہے، یا کسی اور طرح کے حادثے کا شکار ہوتا ہے، اور یا اولاد کی نعمت سے معروم ہوتا ہے۔ اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان اپنی سوچ اور اپنے عقیدے کے مطابق ان تکالیف کا حل تلاش کرتا ہے۔ میں اور آپ جس دور میں سانس لے رہے ہیں، ہمارے سامنے آئے دن یہی مناظر آتے ہیں، جسمانی تکالیف میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں، علاج و معالجہ جو ایک سنت عمل ہے، بالعموم اکثر لوگ اسے چھوڑ کر ایسی درگاہوں پر، ایسے مقبروں پر جاتے ہیں جہاں سے ان کے خیال کے مطابق شفا ملتی ہے۔ میں تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بدو شعور سے ہی اس مرض سے محفوظ فرمایا ہے، اتنی تفصیلات یا عینی مشاہدہ میرا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے مناظر دیکھے ہیں ان کی زبان سے کچھ مجھے معلوم ہوا۔
ابلیس لعین نے جب جنت سے نکالا گیا تو جو قسم کھا کر اللہ کی کبریائی اور عزت کی قسم کھا کر اس نے کہا تھا یا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم ان سب کو میں گمراہ کروں گا. اور ساتھ ہی بڑا چالاک تھا، اس نے لمبی مہلت بھی مانگ لی قیامت تک کے لیے. اب وہ مسلسل اس کوشش میں ہے، یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اس انسان کو سجدہ نہ کرنے کے سبب سے، یعنی آدم کو سجدہ نہ کرنے کے سبب سے وہ راندہ درگاہ ہوا، تو وہ بغض و عداوت بیر اس کے دل میں ایسی تھی کہ اس آدم کی اولاد کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تب سے اب تک یہ لگا ہوا ہے. اور جب اس نے یہ اللہ کی بارگاہ میں گستاخانہ انداز سے عہد کیا کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جا تو دفع ہو جا، نکل جا. جو میرے خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. ظاہر ہے ان میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں، لیکن انبیاء کے بعد انبیاء کا سچے پیروکار بھی. ابلیس کی اس ناپاک ارادوں اور اس کے پروگراموں سے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہیں، پہلے بھی محفوظ رہے اور آج بھی ہیں. لیکن ایک طبقہ، ایک بڑا طبقہ ایسا پہلے بھی رہا اور آج بھی ہے، چلتے وہ اللہ کی زمین پر ہیں، کھاتے اللہ کا رزق ہیں، زندگی اللہ کی استعمال کر رہے ہیں. یہ جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، لیکن اس میں ذرا سی بیماری آئی تو پھر وہ ان جگہوں سے جا کر شفا حاصل کرتے ہیں جو اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکے. اور ابلیس نے ان کی ایسی مت ماری ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو کم از کم اپنے آپ کو تو زندہ رکھوا لیتے ہیں. خود تو نہ موت آتی، مرنے کے بعد جو منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے حاجت روا کیسے مشکل سا ہو سکتے ہیں. لیکن ابلیس جس دل و دماغ پر پہرا دے کر بیٹھ رہا اس کو کوئی سمجھ آتی نہیں. آپ دیکھتے ہیں مختلف مقابل پر آج ہمارا دودھ دینے والا دودھ دیتے وقت بڑا احسان جتلا رہا تھا کہ سارے شہر میں 11ویں کا دودھ ہے، کہیں نہیں ملتا، دیکھیے میں آپ کے لیے دودھ لایا ہوں. میرے دوستو، دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے، تعلیم میں اور سائنسی ترقی میں دنیا اتنی آگے چلی گئی. آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کی مت ماری گئی ہے، وہ انسان کہلاتے ہیں اور مسلمان کہلاتے ہیں. بھینس اللہ نے ان کو دی، گائے اس کو اللہ نے دی، اس میں دودھ اللہ نے پیدا کیا، اس میں سے خالص دودھ نکال کر غیر اللہ کے نام کے نیاز کے طور پر دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا خدا کی مار اور پھٹکار ہو سکتی ہے؟ اللہ تھانے دار کے طرح ڈنڈا نہیں مارتا، جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی عقلوں پر پردہ ڈال لیتا ہے. اور پھر عجیب معاملہ ہے، پیسے لے کر ملاوٹ والا دودھ دیں گے اور غیر اللہ کے نیاز پر خرچ دیں گے. اور ملکی قانون میں یہ سب مسلمان ہیں، ناظرین کے دفتر میں یہ سب مسلمان. تو ابلیس نے جو جہنم سے نکلتے وقت عہد کیا تھا اللہ کے سامنے، وہ کام کر رہا ہے. اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ بیمار ہونے والا مقبروں سے جا کر شفا لیتا ہے. مجھے یاد ہے بچپن کی بہت ساری باتیں انسان کو یاد ہوتی ہیں. میں فارسی پڑھتا تھا، ہمارے ایک استاد تھے، کیونکہ میرے استاد ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے.
میرے دور کے رشتے دار بھی تھے، یعنی میرے چچا کے وہ ہم زلف تھے۔ فارسی اور فقہ کی کتابوں کے بڑے ماہر تھے، لیکن پنجاب کی ایک گدی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور اس تعلق کا حال یہ تھا کہ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ، میں چونکہ ان کا شاگرد تھا اور بالواسطہ ایک رشتہ دار بھی، اور شاگردوں میں سے میں چہرتا شاگرد تھا، اور ہر بات میں مجھے آگے رکھتے تھے۔ قریب ہی ایک مقبرہ تھا، آج بھی ہے وہ، لیکن اس کی آبادی وہ نہیں ہے جو آج سے 40-45 سال پہلے تھی۔ الحمدللہ ہمارے شیوخ کے شاگرد وہاں جو ملک میں پھیلے ہیں، وہ سارے شرک کے اڈے اجاڑ ہو چکے ہیں۔ اللہ کی توحید کا سبق جو لوگوں کو پڑھایا ہے، اور پھر ان علماء نے جو محنت کی، لوگوں عقیدے ٹھیک کیے، اس کے بعد پھر ان عقیدوں کی درستی کے ساتھ پھر وہ لوگ تبلیغی جماعتوں کے ساتھ پھر نکلے۔ پہلے تو شرک اور بدعات میں مبتلا تھے، قبر پرستی میں مبتلا تھے، پھر جو کچھ کمی تھی ان کے اندر نماز روزے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے جماعتوں میں نکلنے پر سے درست فرما دی۔ اب وہ اڈے اجاڑ ہو چکے ہیں، تو اس اڈے پر مجھے ساتھ لے گئے اور بچے کو کہا یہ اٹھاؤ۔ میں تو چونکہ اس پہلو سے نہ سمجھ تھا کہ مجھے وہاں کیوں لے جا رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو لوگ مشرکانہ عقیدے کے تحت چراغ جلانے کے لیے تیل ڈالتے تھے، وہاں مٹی کے کچھ پیالے بنے ہوتے تھے، اس کے اندر تیل ڈالتے تھے، اس کے اندر ایک باتی سی ہوتی تھی، اس کو لوگ آگ لگاتے تھے، وہ جلتی رہتی، تو وہ آگ جل جل کر وہ جو چھوٹی سی سیاہی ہوتی تھی، کالک تھی، اس کو اٹھا کر انہیں ہاتھ سے کچھ بچے کے آنکھ پہ ارد گرد لگا۔ میں بڑا حیران، یہ کر کیا رہے؟ فارسی پڑھنے کی وجہ سے انسان میں علم تو نہیں آتا، صرف ایک زبان سے آگاہی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے وہاں کچھ پتھر رکھے تو پتھر اٹھا کر اس بچے کے جسم پر رکھا۔ مجھے آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی اور دینی کتابیں پڑھا لکھا انسان بھی ابلیس کے وساوس سے بچ نہیں سکا، اور اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی یہ صاحب قبر جو من و مٹی کا نیچے ہے، یہ میرے بیمار بچے کو کیا شفا دے گا؟ جس بچے کو اللہ نے جس ذات نے وجود بخشا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دینے سے قادر نہیں؟ یا اس دنیا کو بنانے اور انسانوں کو بنانے کے بعد اس نے ریٹائرمنٹ لے رکھی ہے؟ پھر یہ سارے خدائی اختیارات اللہ تعالیٰ نے ان قبروں میں پہنچے ہوئے لوگوں کو پہنچا دیے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلامت دی ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے اس کائنات کا بنانے والا بھی وہی ہے اور چلانے والا بھی وہی ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا جہان اور زمین و آسمان بنا سکتا ہے تو 4 اور 5 فٹ کے وجود انسان کے جو مسائل اور معاملات ان کو نہیں درست کر سکتا؟ چند ہی روز کے بعد وہ بچہ مر گیا، لیکن اس کا ایک منفی اثر یا میرے لیے مفید اثر یہ بڑا، اللہ تعالیٰ نے ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ میری یہ بیٹی ہے، میرا اپنے گھر آنا جانا تھا، تو رشتہ داری تھی، تو میں نے اس کا یہ آپ کو بیان کر دینی، آپ میرے جانشین ہیں، میری اپنی اولاد تو کسی کام کی نہیں۔ ایک بیٹا تھا، وہ اسکول پڑھنے کے بعد سرکاری ملازمت میں چلا گیا، وہ بعد میں کرنل یا فوج کے بریگیڈیئر رینک پر پہنچا۔ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ مجھ پر یہ ڈورے ڈالے جا رہے ہیں، مجھے چونکہ اس مقبرے پر جا کر اس بچے کے ساتھ جو کچھ عمل نہیں کیا، اس سے میری تجربے جو ناگواری سے گزری وہ بھی مجھے مسائل معلوم نہیں تھے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے ایسا کرنا ہے، تو میں نے فجر کی اذان کے بعد اپنا ایک چھوٹا سا بیگ تھا اٹھایا اور بغیر اطلاع کے میں نکل گیا۔ 1 سال کے بعد ایک دوسری جگہ جب پڑتا تھا تو اچانک دیکھا سامنے سے آ رہے ہیں،
میری نظر جب انہوں پڑی دل کے اندر کچھ ندامت سی ہوئی کہ یہ مجھے ملامت کریں گے، لیکن میں نے کہا بارہ ملاقات کرتے ہیں۔ مجھے ملے تو چہرے پر تبسم بھی تھا، لیکن غضب آمیز تبسم، یعنی رنجش و ناراضگی ساتھ ساتھ تھی۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے تو تم سے کچھ اور امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، مجھ سے پوچھے بغیر نکلا ہے۔ بہرحال وہاں سے نکلنا اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ میرے لیے مفید ثابت ہوا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے میری فطرت کے اندر یہ شروع سے ہی رکھا ہے، الحمدللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو فطرت اسلامی پر پیدا کیا ہے۔ میری فطرت نے یہ بات رکھی تھی کہ میں اس قسم بدعات اور شرک والے عمل کو باوجود لا علم ہونے کے پسند نہیں کیا کرتا ہوں۔ تو جیسے اللہ نے میری فطرت بنائی تو الحمدللہ انہیں اساتذہ کے پاس پہنچایا کہ ہاں سے مجھے اللہ کا قرآن ملا اور آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ العظیم۔ عرض کر رہا کہ ابلیس مر نہیں گیا، ابلیس قسم کھا کر وہاں سے نکلا تھا، اور جب تک اس پر موت نہیں آئی میرے دوستوں کوئی دنیا کا انسان، نبی اب ہے نہیں اور نبی کی تربیت یافتہ صحابہ بھی نہیں، اس کے بعد دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ شیطان اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ کسی نہ کسی شکل کے اندر اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس واسطے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے قرآن سے تعلق رکھیے اور ابلیس کے وساوس سے اور اس کے شر سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء پیغمبر دنیا میں بے شمار گزرے ہیں، 1,00,000 سے کئی ہزار زیادہ پیغمبر گزرے ہیں، لیکن چند نبیوں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے کر کے ان کے کچھ حالات بیان کیے ہیں۔ ان حالات بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے حالات سے اس دنیا کا کوئی انسان دوچار ہو تو وہ وہی کام کرے جو اس پیغمبر نے کیے تھے۔ مثلا ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو انہوں نے شفا کس سے مانگی؟ یہ قرآن میں موجود ہے۔ اور ان کو شفا کس نے دی؟ قرآن نے یہ قصہ کیوں بیان کیا کہ تم اگر ایوب علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو تو جو کام انہوں نے شفا لینے کے لیے کیا تھا وہی تم بھی کرو۔ لیکن ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، قرآن کریم کی نہیں مانتے، یعنی اس کی تعلیم کو نہیں مانتے۔ اس کو مانتے ہیں جلد کے اوپر سے اس کو چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، ریشمی جزدانوں میں لپیٹ کر اپنے گھروں میں رکھیں گے بطور تبرک۔ ختم شریف کے اندر بھی کھولیں گے، بیٹی کو ایک نسخہ جہیز میں بھی دیں گے، سچی جھوٹی قسمیں کھانے کے بعد قرآن کی قسم۔ حالانکہ یہ اتنی جہالت ہے، یاد رکھیں اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ ہماری جہالت کا عالم یہ ہے کہنے کہ مسلمان ہیں، مجھے تیری قسم، تجھے میری قسم، مجھے میری ماں کی قسم، میری اولاد کی قسم۔ اس قدر ابلیس بھنگڑے ڈالتا ہے ایسے وقت یہ بکواس کرتا ہے۔ پھر قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی، اللہ کے سوا کی اور کرے۔ قرآن کی قسم بھی نہیں کھائی جا سکتی۔ ہاں یوں کہا جا سکتا ہے مجھے اس اللہ کی قسم جس کی سچی کتاب قرآن کریم ہے، یوں کہا جا سکتا ہے۔ نبی کی قسم نہیں کہا جا سکتی، کھائی جا سکتی، قرآن کی قسم نہیں کی جا سکتی، سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی اور قسم کھانا ناجائز۔ لیکن قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ نبی کی تعلیم سے تعلق کیا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانی ہماری نام کے ساتھ ایسی چپک گئی ہے کہ لاکھ شرک کریں، ہم برائیاں کریں، ہماری مسلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا نام تو کہیں اسی فہرست میں لکھا ہوا ہے جو مسلمانوں کے نام۔ تو قرآن کریم کے اندر جو انبیاء کرام کے واقعات ہیں اور ان کے جو حالات ہیں ان کو بیان کر کے قرآن یہ سبق دیتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی اس طرح کے حالات آئیں تو تم نے وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا۔ مثلا کسی مشکل میں انسان پھنس جائے، جیسے یونس علیہ السلام مشکل میں پھنسے تھے، ضروری نہیں کہ ہر آدمی سمندر کی تہہ میں گزر جائے تو وہیں جا کر یہ کام کرے، وہ وہاں زندہ رہے گا تو تب کرے گا۔
کہ پانی کی پینے کی وجہ سے موت واقع ہوئی، اس نے کیا کرنا ہے؟ یونس علیہ السلام کا تو معاملہ الگ تھا، وہ تو اللہ کا ایک امتحان تھا ان پر۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی کا حکم تھا کہ یہ غذا نہیں بنے گی، لیکن اس کے علاوہ بے شمار مشکلات ہو سکتی ہیں۔ جب تک انسان کی زبان حرکت کرتی ہے، جان ہے، تو وہی انداز اختیار کرے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ میں آپ کو پچھلے دن میں سنا چکا ہوں، یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ان کی پکار کو سن لیا اور پریشانی سے نجات بھی دی۔ اس کے بعد آیت کا اگلا آخری ٹکڑا جو ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ قیامت تک کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم اسی طریقے سے نجات دیتے رہیں گے، مشکلوں سے بچاتے رہیں گے، نکالتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ جو انداز یونس علیہ السلام نے اختیار کیا تھا مشکل حل کرانے کے لیے، بعد میں بھی کوئی ایمان والا وہی انداز اختیار کرے گا تو اللہ کی طاقت اسی طریقے سے کام کرے گی جیسے یونس علیہ السلام کا۔ اسی واسطے بعض بزرگوں کے معاملات میں ہے کہ یہ آیہ کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو مشکلات کے حل کے لیے بطور وظیفہ کے پڑھتے ہیں اور اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ اس کی برکت سے نجات بھی دے دیتے ہیں لوگوں کو اپنی معاملات اور مجربات میں سے۔ لیکن میں ایک بات آپ سے کہوں گا، نہ کہوں تو یہ خیانت ہوگی، اس کو غور سے سننا اور سمجھ لیا آپ کی ذمہ داری۔ اس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے لفظوں پر کبھی غور کیا ہے؟ اس کو سمجھ کر پڑھیں، طوطے کی طرح نہیں، تو زبان پر ایک لفظ جاری ہے اور پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لا الہ الا انت کا کیا معنی ہے؟ اللہ تو ہی الہ ہے، تیرے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور الہ کا معنی معلوم ہے، الہ کا معنی نہیں سمجھ میں آیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایسی اسٹاف ہوتی مسجد کی چھت اور دیواروں سے ہم ان کو بلوا سکتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ الہ کا معنی کتنی دفعہ یہاں پہ آنے لگا۔ الہ الذات کو کہتے ہیں سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری کبریائیاں، ساری بڑائیاں، ساری قدرتیں، سارے اختیارات، ساری خوبیاں اس ذات میں موجود ہیں۔ حاضر روا بھی وہی ہے، اس سے رشا بھی وہی ہے، اولاد دینے والا بھی وہی ہے، صفات دینے والا بھی وہی ہے، مشکلیں آسان کرنے والا بھی وہی ہے، پکاریں سننے والا بھی وہی ہے، عزتوں کا مالک وہی ہے، ذلیل کرنے والا وہی ہے، مالدار بنانے والا وہی ہے، در در کی ٹھوکر میں ڈال کر مفلس و تلاش بنانے والا وہی ہے۔ یہ سارے اختیارات کس کے ہیں؟ جس ذات کے ہیں اس کو الہ کہتے ہیں۔ جب ایک مسلمان کہتا ہے لا الہ الا انت، اس کے معنی کہتا ہے کہ ساری خوبیاں عظمتیں تیری ذات مانگتا ہوں، سبحانک تو ساری کمزوریوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، قصور سے پاک ہے، فتور سے پاک ہے، حتیٰ کہ تو شرک سے بھی پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں اعتراف کرتا ہوں کہ ساری خامیاں، عیب، قصور، فتور، کمزوریاں یا اللہ میری ذات میں۔ اس سوچ کے ساتھ ان کلمات کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو جواب وہی آئے گا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ اسی کو اللہ نے سمجھایا کذالک ننجی المؤمنین، اسی انداز سے، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں گے جیسے یونس علیہ السلام۔ ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دے، پھر اس کے بعد جو ثنا پڑھتا ہے اس کا پہلا جملہ ہی سبحانک اللہم یہ بول کر وہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے اندر شرک نہیں ہے، نہ عقیدہ میں شرک، نہ میرے عمل میں شرک ہے۔ اللہ میں تجھے پاک سمجھتا
کرتا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، سبحانک اللہم، اور اس کے بعد اگلا جملہ ہے وبحمدک۔ یہ دو لفظ قرآن میں اور حدیث میں ساتھ ساتھ آتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حمد سبحان پہلے آتا ہے اور حمد بعد میں آتا ہے۔ قرآن کی دو صورتیں ہیں، ایک بنی اسرائیل اور ایک سورہ کہف۔ بنی اسرائیل سبحان کے لفظ شروع ہوتے ہیں، سورہ کہف الحمد للہ کے لفظ شروع ہوتے ہیں۔ کیا کیا چیزیں؟ سبحان کا لفظ تطہیر کے لیے ہے کہ یا اللہ تیری ذات ایسی پاک ہے کہ کوئی خامی، کوئی عیب، قصور، فتور، نقص تیری ذات میں موجود ہے۔ اور الحمدللہ جو لفظ ہے یہ اعلان کر رہا ہے ساری خوبیاں، سارے کمالات، ساری عظمتیں، ساری بڑائیاں، ساری برتریاں یا اللہ تیری ذات میں جمع ہے۔ یہ ایک طرف اعلان کر رہا ہے خامی کوئی نہیں اور خوبی ہر ایک ہے اللہ تیری ذات میں۔ ہم جامعہ اشرفیہ میں جب پڑھتے تھے، ہمارے استاد اور شیخ الکل پورے ہندوستان، پاکستان بلکہ ساری دنیا کے اس صدی کے استاد مولانا محمد رسول خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس ہماری مسجد کا سنگ بنیاد پر رکھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے اندر اس کے اقتدار سے ہی اس میں اللہ کی توحید اور بنا سننے میں کام کیا۔ وہ چونکہ بہت اونچے انسان تھے، طالب علم چونکہ علمی اصطلاحات کو سمجھتے ہیں تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا ایک مقام پر، لیکن مجھے سمجھانا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی تکمیل کے لیے، کمال شے کے لیے دو صفات کا ہونا ضروری ہے، وہ تخلیہ عن الرذائل اور تحلیہ بالفضائل۔ اب طالب علم جو منتہی طالب علم وہ تو سمجھ گیا، ایک عام اردو خوان کے سامنے کیا ہے کہ تخلیہ عن الرذائل کیا اور تحلیہ بالفضائل کیا ہے۔ پہلا تخلیہ خاء کے نقطے کے ساتھ اور دوسرا تخلیہ بغیر نقطے کے۔ تخلیہ عن الرذائل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی قسم کا عیب، قصور، فتور ان سب سے وہ خالی ہو۔ اور تخلیہ ہلیوں سے، ہلیہ کا زیور کو کہتے ہیں، زیور خوبصورتی کہتے ہیں کہ تمام فضائل کی خوبصورتیاں اللہ کی ذات کے اندر جمع ہیں اور رذائل کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کامل ذات ہے پروردگار ہے۔ دنیا میں کوئی انسان، انبیاء کو مستثنا کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی قدرت کو بنایا ہے اور ایک خاص کام کے لیے بنایا ہے، باقی دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ کسی قسم کے رذائل سے بھی پاک تھا اور ہر قسم کے فضائل سے بھی آراستہ تھا۔ ایسے کہیں نہ کہیں کوئی خامی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے انسان انبیاء کے بعد، انبیاء کے بعد دنیا کا سب سے بڑا انسان کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک موقع پر بڑے حلیم الطبع انسان تھے، لیکن کسی مشرک کے ساتھ، کسی بدعقیدہ آدمی یا گستاخ رسول تھا، اس کے ساتھ جب گفتگو کا موقع ملا تو اتنے غصے میں آ گئے کہ ایک گالی کا جملہ جو ہے ان کی زبان پہ آ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگے اور فرمان لگے، آپ جیسے انسان ابو بکر اور صدیق اس کی زبان پہ یہ جملہ، انہوں نے توبہ استغفار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکنے پر فوری طور پر سنبھل گئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبیوں کے بعد دنیا کا سب سے بڑا انسان جو ہے صدیق اکبر کہیں نہ کہیں غیر شعوری، غیر ارادی طور پر کسی رذائل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
تمام تر رذائل سے پاک ذات کون ہے؟ اللہ کی. اور ہر طرح کے فضائل سے آراستہ ذات کون ہے؟ اللہ کی. لفظ سبحان پہلا معنی ادا کرتا اور وبحمدہ کا یہ دوسرا معنی ادا کرتا. یہ میں نے واضح سے ہٹ کرنا وہ درس و تدریس والی محفل جو ہے قائم کرنا، لیکن اس سے فائدہ انشاءاللہ ضرور ہوگا بشرطے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ سنی اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کی. جہاں کہیں بھی لفظ سبحان آئے تو اس میں رک کر ذرا غور کیجیے، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیے. جہاں کہیں لفظ حمد آئے وہاں رک کر اس پیمانے پر غور کیجیے، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیے. انشاءاللہ حقائق ہوتے چل جائیں گے. میری یہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک کو اتنی استعداد اور صلاحیت بخشے کہ آپ جہاں بھی آئیں تو اللہ کے دین کے حقائق اور لوگوں کے سامنے پیش کریں، نہ صرف اپنے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کریں بلکہ دوسروں کی حفاظت کا سامان کریں. عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو حالات یا ان کی واردات ہیں، واردات پر ان پر جو حالات، واردات سمجھا یہ دینی واردات نہ سمجھیں، سکولوں کی وقت یہ جو ہمارے معاشرے کی واردات ہیں جرائم والی وہ نہیں، واردات سمجھا ان پر جو حالات آئے ان حالات نے یہ سبق دیا دنیا کے انسانوں کو کہ تم بھی اس طرح کے حالات سے دوچار ہو تو تم نے وہی کام کر کے وہی فائدہ لینا ہے جو انبیاء نے لیا تھا. ان میں سے ایک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بھی بنی اسرائیل انبیاء میں سے ہیں. ان کے حالات یہ ہیں کہ ان کے گھر اولاد نہیں تھی اور 100 سال میں پہنچ گئے. بالعموم 100 سال کی عمر کا جو آدمی ہوتا ہے اس کے یہاں اولاد ہوتی ہے اور بیوی جو 80 سال سے اوپر کی عمر تین بان ہے قرآن دین موجود ہے. زکریا علیہ السلام کے سامنے ایک واقعہ ایسا آیا، مانگتے تو پہلے کہ اللہ سے ہوتے ہوں گے، لیکن مریم صدیقہ جو ان کی اہلیہ کی بھانجی تھی، مریم صدیقہ کی کفالت کر رہے تھے. یہ آپ کو بارہا سننے کا موقع ملا کہ مریم صدیقہ چھوٹی سی بچی تھی، ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی جب یہ پیدا نہیں ہوئی تھی، منت مانی تھی کہ خدا مجھے بیٹا دے گا تو میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. اب مشرکانہ عقیدے کا عورتیں منت مانتی ہیں تو پھر ان کو مقبروں کے یہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ شادولہ کے چوہے بنتے ہیں. یہ پیدا کیا ایسا نہیں ہوتا. وہاں کے جو مجاور بدماش ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے بچے کے سر پر ایسے کوئی لوہے کے کڑے ڈال لیتے ہیں. باقی جسمانی نشو و نما ہوتی ہے لیکن سر بڑا نہیں ہوتا، نتیجہ وہ عقل سے اور آری ہوتے ہیں. ایک ظلم ہے اور پھر اس کے بعد ان سے گداگری کرائی جاتی ہے. یہ پیدا کیا ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ مشرکانہ عقیدے کے تحت ان ماؤں نے ان کو ایسا چھوڑ رکھا ہوتا ہے. اس زمانے کے اندر موحدانہ عقیدے کے تحت اللہ کی نیک بندیاں جو ہیں اولاد کے لیے منت مانتی تھی کہ اگر اللہ نے بیٹا دیا تو خدا کے گھر کی خدمت نہیں چھوڑ دی. مریم صدیقہ کی والدہ نے یہ منت مانی. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. عمران یہ مریم صدیقہ کے والد کا نام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں. عمران کی بیوی کہنے لگی انی نذرت لک ما فی بطنی، میرے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے تیرے نام پر کی منت مانتی ہوں، نظر کرتی محرر
السمیع العلیم، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب وہ حمل جنم کے مرحلے سے گزرا تو وہ لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ قال رب انی وضعتها انثی، کہنے لگی یا اللہ میں نے تو لڑکے کی منت مانی تھی تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہ ایسی لڑکی ہے کہ کوئی لڑکا اس کے برابر نہیں ہوگا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اللہ نے ان کی اس منت کو قبول فرمایا بڑے خوبصورت انداز سے، نشو نما بھی کرائی بڑے خوبصورت انداز سے، یعنی زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنا دیا گیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، زکریا علیہ السلام نے چھوٹی سی بچی کچھ شعور کو پہنچی، ایک کمرے کے اندر ایک عبادت خانے کے اندر ان کو بٹھا دیا، جو عبادت کے لائق ہوئی، اور کسی کام کے لیے جاتے تو تالا بند کر کے چلے جاتے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اس کمرے کو قرآن نے محراب کہا، یعنی عبادت خانہ۔ جب زکریا علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہوتے وجد عندہا رزقا، مریم صدیقہ چھوٹی بچی کے پاس رزق پاتے، بے موسم پھل پاتے۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے انا لک ھذا، مریم یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ میں تو تالا بند کر کے گیا تھا، چابی کسی کے پاس نہیں۔ انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کا نام کرامت ہو رہا ہے۔ کرامت کے ہم منکر نہیں ہیں، انبیاء کے معجزات کے منکر نہیں، اولیاء کے کرامات کے منکر نہیں، لیکن کرامت حقیقی تو ہو، جعلی اور من گھڑت نہ ہو۔ یہ بھی یاد رکھیے، کرامات پر حق ہیں اولیاء اللہ کے، معجزات پر حق ہیں انبیاء کے، لیکن کرامت ہو یا معجزہ نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس بات کو کس طرح سمجھیں، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ بعض اوقات کرامت ظاہر ہونے لگتی ہے، ولی کو پتہ نہیں چلتا کیا ہونے والا ہے، معجزہ ظاہر ہونے لگتا ہے، نبی کو پتہ نہیں چلتا کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب باتیں میں قرآن سے سنا رہا ہوں، میں جنتر منتر نہیں پڑھا، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، وہی سنا رہا ہوں۔ اللہ کی خصوصی مہربانی مجھ پر بھی اور آپ پر بھی، آپ کو قرآن سننے کا موقع مل رہا ہے۔ بالکل جس طرح انسان دوپہر کے وقت کھلی آنکھوں سے خیر و فراز دیکھ کر چلتا ہے، میں جب بولتا ہوں تو کھلی آنکھوں سے اور دل و دماغ کے ساتھ اللہ قرآن پر روشنی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ مریم صدیقہ اللہ کی ولیہ تھی، اور یہ کرامت ہے کہ اللہ نے غیبی طور پر ان کے رزق کا انتظام کیا۔ زکریا علیہ السلام کے پوچھنے میں بتایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب یہ منظر دیکھا زکریا علیہ السلام نے تو پھر دل میں امنگ اٹھی، جو اللہ بے موسم پھل بغیر لانے والے کے مریم صدیقہ کو دے سکتا ہے، وہ کہ میرے ہاں اولاد کا موسم ہے، میرا اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ بس زکریا علیہ السلام بول رہے هنالک دعا زکریا ربہ، اسی موقع پر زکریا علیہ السلام پکار اٹھے رب هب لی من لدنک، میرے اللہ، قرآن کا انداز کو دیکھیے، رب هب لی من لدنک، میرے اللہ ہبہ کر دے، عطا فرما دے، من لدنک اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے، ذریۃ ایک بیٹا، طیبۃ وہ
پہلے پیغمبر گزرے کہ نہیں گزرے؟ ہزاروں پیغمبر پہلے گزرے. زکریا علیہ السلام تو آخری دور کے نبیوں میں سے. عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے بڑے بڑے پیغمبر گزرے. زکریا علیہ السلام 100 سال تک اولاد پیدا کسی مقبرے پر گئے, کسی نبی کو جا کر دعائیں دی. سوچ کر بتائیے, کسی کتاب میں نے پڑھا آپ نے یا کسی مولوی نے بتا دیا کہ جھوٹ کا بازار تو ابھی گرم ہے, کہانیاں تو گھڑی جاتی ہیں, لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ کہانی بھی نہیں گھڑی گئی کہ زکریا علیہ السلام اولاد لینے کے لیے فلاں درگاہ پر گئے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے, کس سے مانگا اور ملا کس سے؟ اللہ سے. اور بیٹا بھی کیسا ملا؟ نام بھی اوپر سے رکھ کر آیا یحییٰ, اور مقام بھی عطا کیے گا خدا نے نبی بنا کر دے گا. دوسری بات, زکریا علیہ السلام نے کسی کا واسطہ دیا ہو, کوئی وسیلہ. آپ کو تو آج کل یہ سبق پڑھایا جاتا ہے, مسجدوں کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ بھی سبق پڑھایا جاتا ہے. فلاں کے وسیلے سے, فلاں کے وسیلے سے, فلاں کے وسیلے سے دعا مانگو. حیرت اس بات کے لیے قرآن موجود ہے, سارا قرآن کے الف سے لے کے یہاں تک دیکھیں کہیں بھی کوئی وسیلے واسطے کا ذکر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گنت دعائیں حدیث کی کتاب موجود ہے, کہیں بھی ڈائریکٹ خدا نے تو سے مانگنے کے لیے تعلیم. ہر نبی نے ڈائریکٹ خدا سے مانگا, ہر نبی نے براہ راست اللہ سے مانگنے کی تعلیم دی. اہل ایمان کی دعائیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے, براہ راست اللہ سے مانگنے کی ہیں, کسی واسطے وسیلے کی بات نہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو دعائیں مانگی یا امت کو تعلیم دی, سب کے سب براہ راست اللہ سے مانگنے کی. کوئی ایک روئے زمین پر ایک روایت صحیح ایسی نہیں, ایک روایت صحیح ایسی نہیں, بے غبار ایسی نہیں کہ جس کے اندر واسطے وسیلے کا تذکرہ ہو. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بے بنیاد باتوں کا ایک مستقل دین و مذہب بنایا ہوا ہے. یہ بھی ابلیسی کارکردگی ہے کہ براہ راست خدا سے نہ مانگو. اللہ سے مایوس کرنے کا بھی یہ ایک طریقہ ہے. اکبر الہی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اکبر, یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. زکریا علیہ السلام کو رات ملی نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, آواز دی, پکارا اپنے رب کو. کچھ یاد پڑتا ہے رب والی سے کرتا, پکارا اپنے رب کو کہ رب میرے رب, میرے دادا لا تذرنی فردن, مجھے اکیلا مت چھوڑ, وانت خیر الوارثین, تو سب سے بہتر وارث ہے. زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, جواب آیا فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. ووہبنا لہ یحییٰ, لفظ غور کیجیے, ہم نے ہبہ کر دیے. ووہبنا, ہم نے ہبہ کیے, عطا کر دیے ان کو یحییٰ, ہم نے دیے, کسی اور نے نہیں. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, اور ہم نے ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. 100 سال کا مرد اور 86 سال کی بیوی بالعموم عادتاً اولاد کے قابل نہیں ہوتے. میرے رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اصلحنا لہ زوجہ, وہ بالعموم عورتیں اس عمر میں اولاد کے قابل نہیں ہوتے, لیکن جس کو ہم اولاد کے قابل بنا دیں تو پھر بن جاتی ہے. اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں قرآن کی نظر میں ہوا
توجہ سے موجود کرانا چاہتا ہوں. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب لوگ جن نبیوں کے تذکرے ہوئے یہ سب لپک لپک کر نیکیوں میں بڑھتے تھے. وَيَدْعُونَنَا، اور ہم ہی پکارتے تھے، ہم سے مانگتے تھے، ہم ہی پکارا کرتے تھے. رغباً ورہباً، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. ڈرتے بھی ہم تھے، ہم سے تھے، اور امیدیں بھی ہماری بارگاہ میں وابستہ کی ہوئی تھی، ہم ہی پکارا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے سامنے جھکتے تھے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے تھے. قرآن کریم ہمارے سامنے، ہمارے گھروں کے ایک سے زائد نسخے موجود ہیں. کبھی ہم نے غور کیا یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ جھکنے کے لائق ذات وہی ہے جس نے یہ پیشانی بنائی ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر جہانگیر نے کہا شاہی آداب یہ ہیں کہ جو آنے والا وہ سجدہ کر کے آئے گا. اندازہ کیجیے ابلیس نے مت ماری مسلمان حکمران کی، اس کے دل و دماغ پر شیطان بیٹھ گیا، کہنے لگا جو آئے گا یہاں میرے سامنے سجدہ کر کے آئے گا. لیکن اللہ نے جس کی حفاظت کی ہوتی ہے، سبحان اللہ. یہ ہے اولیاء اللہ. ہم ایسا کو مانتے ہیں، ڈبے پیروں کو نہیں مانتے، ہم ٹھگوں کو اور ولی نہیں مانتے. کوئی ہم سے خوش ہو یا ناراض ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں. اللہ کے جو ولی ہیں ان کے قدموں کے ساتھ جوتیوں کے قدموں کے ساتھ جو مٹی ہے وہ بھی ہمارے لیے شرمۂ بصیرت ہے. ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں. لیکن ولی تو ہو، ولی یہ ہے جو مجدد الفسانی ہے. کسی نے کہا کہ یہ مولوی تو بڑا سر پھرا ہے، یہ کہتا ہے بادشاہ کے سامنے سجدہ حرام ہے. اب کیا کیا جائے اس کا؟ ایک چھوٹی سی کھڑکی سے داخل کرانے کی کوشش کی. کھڑکی میں ایسا انسان جھک کر داخل ہوتا ہے. بادشاہ یہ سمجھے کہ چلو جی مولوی احمد، یہ مجدد الفسانی کا نام تھا احمد، شیخ احمد سرندی. مولوی احمد چلو جھک گیا. لیکن اللہ پر وقت اپنے ولیوں کی حفاظت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. مجدد صاحب نے پہلے ٹانگیں داخل کی اور سر پیچھے کی طرف کار کے اندر گئے. جہانگیر اقتدار کے گھمنڈ کے اندر کہنے لگا تم نے شاہی آداب پر جا نہیں لائے. کہنے لگا یہ پیشانی جس نے بنائی اس کے سامنے جھک سکتی ہے. قلعے میں بند کر دو، قلعہ گوالیار میں بند کر دیا گیا مجدد صاحب کو. مجدد صاحب اندر کیا کرنا تھا؟ یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی طرح تو تھے نہیں. اللہ اکبر، کیا کیا داستانیں نکل رہی ہیں. خدا کی قسم اس قدر متعفن اور بدبودار ہے یہ سیاست، پاکستانی سیاست. اب ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھانے جاتے ہیں، کس قدر غلاظتیں نکل رہی ہیں. میں کچھ کہوں گا تو شاید باتیں دور چلی جائیں، اس وقت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوں. قلعہ گوالیار میں بند کر دیا گیا مجدد صاحب کو. اندر گئے، دیکھا سارے چور ڈاکو کرمنل قسم کے لوگ جیل میں بند ہیں. اللہ کا ولی جہاں گیا وہی کام کیا جو باہر کر رہے تھے، اندر بھی جا کر وہی کام کیا. ان پر محنت شروع کر دی. کچھ مہینوں کے بعد بادشاہ نے داروغہ جیل سے پوچھا مولوی صاحب کا دماغ ٹھیک ہوا؟ اس نے کہا جس کا دماغ کیا ٹھیک نہ دے، جیل کے اندر کئی اوروں کا دماغ ٹھیک کر دیے. کیا مطلب؟ کہنے کے بادشاہ سلامت اب جیل نہیں رہی، وہ خانقاہ بن چکی ہے، وہاں ساری رات خدا کے بعد اللہ کا ذکر ہوتا ہے. حیران ہو گیا بادشاہ، یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ ساری تدبیریں الٹ گئی. ادھر میرا رب، سبحان اللہ، اللہ کی شان پہ قربان جائیں. ایک رات اچانک بادشاہ کے پیٹ میں درد اٹھا. سارے حکیم طبیب ڈاکٹر جو بھی اس میں معالج سے سارے بلائے گئے. مرض بڑھتا گیا، جنون دوا کی کسی طرح سے کوئی فائدہ نہ ہوا. ساری تدبیریں فیل ہو گئی. اب بادشاہ کسی کے سامنے رو بھی نہیں سکتا، کمزوری جو ہوتی ہے. آخر ایک بند کمرے میں رات کے اندھیری کوٹری کے اندر جا کر کہتا ہے یا اللہ
مجھ سے کیا قصور ہوا؟ یہ ساری تدبیریں فیل ہو رہی تھیں. اس نادان کو یہ پتہ نہیں تھا سارا نظام عالم کس کے قبضہ قدرت میں ہے. اس نے کہا یا اللہ مجھ سے کیا قصور ہوا؟ ایک ہی آواز آئی تو نے میرے بندے کو پکڑا ہے، میں نے تجھے پکڑ لیا ہے. دماغ ٹھکانا آ گیا. فوری طور پر وہیں اللہ سے معافی مانگی اور وہاں باہر نکلا اور اپنے مصاحبین سے کہا چلتے ہیں جیل کے دروازے پر. اور جا کر وہی جیل میں بھجوانے والا بادشاہ وہاں پیغام بیٹھا ہے، مولوی احمد سے کہو بادشاہ معافی مانگ رہا ہے. خدا معافی منگواتا ہے. مجھے صاحب ہی کوئی ڈبہ پیر تو تھے نہیں، کہنے لگے بادشاہ سے کہو اپنے رب سے معافی مانگے، مجھ سے نہ مانگے. میں تو تمہارا الٹا شکر گزار ہوں، جن لوگوں تک میری رسائی نہیں ہو سکتی تھی وہاں پہنچا کر کے میں اپنا کام کرا دیا. بڑے باوقار طریقے سے امجد صاحب کو جیل سے باہر لایا گیا. اور اس عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بادشاہ کے جتنے وزیر تھے، سرکاری لوگ تھے، امجد صاحب کے مرید بنے. امجد صاحب کے جتنے مکتوبات ہیں، خط ہیں، آپ غور سے پڑھیں، وہ سارے وزیر و مشیروں کے نام ہیں. امجد صاحب کو اللہ کے ولی کی اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہانگیر کا دماغ جب ٹھیک ہوا تو جہانگیر کے بعد پھر اس کا بیٹا شاہ جہان، وہ اپنے باپ سے بہتر تھا. آپ نے دیکھا ہوگا ہم پرانی کتابوں پڑھا کرتے تھے بادشاہوں کے تذکرے، یہ سارے مغلیہ سلطنت سلاطین کے تذکرے پڑھتے تھے. شاہ جہان بڑی خوبصورت داڑھی تھی. جہانگیر تو بالکل باپ کی طرح کلین شیو تھا، لیکن شاہ جہان کی بڑی خوبصورت داڑھی تھی. اور پھر وہی شاہ جہان، اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر ایک اللہ کا ولی ہوا. یہ محنت جس اللہ کا ولی کی. میرے دوستو، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن ولی عہدوں سے، ولی کرامت کو بھی مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے. کوئی ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھے نہ رکھے، کیونکہ مر کر میرے اللہ کے سامنے جانا ہے. میری نجات کے فیصلے کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے. پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اس کی زمین پر چل رہے ہیں، اسی کی دی زندگی استعمال کر رہے ہیں، وہی زندگی واپس لے گا. کسی کی خوشی نہ خوشی کی پرواہ نہیں کرتا. ہمدردی ہر مسلمان کے ساتھ ہے، ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا جذبہ. یا اللہ دین کی بات ہر ایک کو پہنچا، ہر ایک کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اس کی آخرت سمجھ جائے. کسی سے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، کسی آدمی سے کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے. یہ سب سے بڑی دولت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.